بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تیزی سے بھاگتی جا رہی تھی۔ رات اپنے عروج پر تھی، آج تو چاند بھی نہیں نکلا تھا۔ راستے اندھیرے میں بمشکل دکھائی دے رہے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی اندھیرا اس سے بھی گہرا ہو جائے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بری طرح سے ہانپتی ہوئی عشا نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے دکھائی کچھ بھی نہیں دیا، البتہ بھاگنے اور بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دھند کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنے لگا اور ہاتھ بھی یخ ہو چکے تھے۔ بغیر دوپٹے اور کسی گرم چیز کے وہ مسلسل پچھلے آدھے گھنٹے سے بھاگ رہی تھی۔ دفتن اس کی بس ہو گئی تو وہ سانس لینے کے لیے ایک درخت کے پاس رکی۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ جب آدمیوں کا گروہ اس کے عین سر پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اس سے صرف چند قدم کی دوری پر تھے جب عشا نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں بھاگ بھاگ کر جواب دے چکی تھی۔ جب تھوڑا سا اور بھاگی تو اس نے مڑ کر دیکھا، وہ آدمی وہیں رک گئے تھے، مزید اس کے پیچھے نہیں آئے تھے۔ عشا کو حیرانی تو بہت ہوئی، لیکن یہ اسی کے لیے اچھا تھا۔ اب دھند عشا اور ان لوگوں کے درمیان آ گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عشا نے قریب ہی کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ آدمی یہاں سے چلے گئے تو وہ بھی ان کھیتوں سے نکل جائے گی۔ وہ وہیں چھپ کر بیٹھی تھی جب اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہی آدمی ان کھیتوں کے باہر موجود تھے۔ یار، ہمیں چلنا چاہیے ورنہ جانتا ہے نہ تو کہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کے پیچھے ہم اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، ایک آدمی نے پریشانی سے کہا، جس کے جواب میں دوسرا بولا، نہیں، سرکار کو کیا جواب دیں گے؟ لڑکی کو ساتھ نہیں لائے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دے گا۔ وہ کل 4 آدمی تھے۔ نہ بھائی، میں تو جا رہا ہوں اسی کی بات مان کر، یہاں تک تو آ گیا ہوں، اب پریشانی لگی ہوئی ہے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا برا ہوگا۔ جو حدود تھی وہ بھی ہم پھلانگ آئے ہیں۔ چوتھا بھی ڈرتے ہوئے بولا، ہاں یار، میں بھی جا رہا ہوں، کہہ دیں گے کہ سرکار وہ لڑکی کمہاری کے کھیت میں چلی گئی ہے، بس اب اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آئے گی، ویسے بھی سرکار نے تو آخر میں اس کی جان ہی لینی تھی۔ چوتھے شخص نے بڑے پتے کی بات کی تھی جس پر باقی تینوں نے بھی حامی بھری۔ وہ چاروں واپسی کے لیے مڑ گئے، لیکن عشا نے ان سب کی باتیں سن لی تھی۔ وہ کچھ سمجھ بھی گئی تھی ان باتوں کا مطلب، جس کے بعد وہ بھی کافی ڈر گئی۔ لیکن ابھی اگر وہاں سے باہر نکلتی تو ہو سکتا ہے وہ آدمی اسے مار دیتے، یا اسے پکڑنے کے لیے انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی جال بچھایا ہو۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ جب اسے لگا کہ وہ چاروں وہاں سے چلے گئے تو وہ آہستگی سے کھیتوں سے باہر نکلی اور دیکھا چاروں طرف گہری دھند چھائی ہوئی ہے، دور تک کوئی بندہ یا بندے کی ذات دکھائی نہیں دے رہی۔ اس ساری بوکھلاہٹ میں اسے اس کی سانس پھولی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اب جب حالات ذرا صحیح ہوئے تو سردی کا احساس بھی بڑھ گیا۔ اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ وہ تیزی سے پہلے واپسی کے راستے پر مڑی، مگر پھر رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی وہیں اس کی گھات لگائے بیٹھے ہوں، سو کوئی بھی خطرہ مول لیے بغیر وہ آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، جسے وہ یہی سب کچھ سوچ سوچ کر دماغ جھٹک رہی تھی کہ ہو سکتا ہے سب باتیں جھوٹی ہوں، لوگوں نے جان بوجھ کر ایسی باتیں مشہور کی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تھوڑا سا ہی چلی تھی جب سڑک کے ایک طرف کھیتوں کے قریب سے آگ کا جلتا الاؤ نظر آیا۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے اس الاؤ کے پاس پہنچی۔ وہاں پر ایک کھیس لپیٹے پہلے سے کوئی آدمی بیٹھا آگ سینک رہا تھا۔ عشا کو عجیب سا لگا، اس کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں تھا، اور ابھی تو اس وڈیرے کے قہر اور بدفعلی سے بچ کر وہ یہاں آئی تھی، تو بھلا کیسے مطمئن ہو کر وہ اس آدمی کے پاس بیٹھ کر آگ سینکتی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ناخن چبھا رہی تھی جب اس آدمی نے اپنے قریب رکھی ایک شال عشا کی جانب بڑھائی۔ عشا نے بڑی تذبذب کسی کیفیت میں وہ شال پکڑ کر اوڑھی تو اس آدمی نے اسے آگ کی طرف اشارہ کیا۔ عشا دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگتی آگ کے گرد بیٹھ گئی۔ وہ آگ بڑی دیکھنے میں تو نارمل تھی، مگر اس کے اندر سے بڑی بری بدبو اٹھ رہی تھی۔ عشا نے مجبوراً اپنا ناک بند کر لیا اور ہاتھ سینکنے لگی۔ کھیس میں لپٹا آدمی بھی اپنے ہاتھ سینکتا رہا، اور دونوں میں سے کسی نے بھی نہ بات کی نہ بات کرنے میں پہل۔ کافی دیر وہاں بیٹھے عشا نے ایک بات پر غور کیا کہ اس آگ میں جو لکڑیاں تھیں وہی جل رہی تھی، کوئی نئی لکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے پلٹ کر کھیس والے آدمی کو دیکھا اور اس نے فوراً ہی آگ میں 2 لکڑیاں مزید لگا دی۔ عشا چونک گئی، کیا یہ مجھے سن سکتا ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ اس شخص پر غور کرنے لگی جس کا منہ مکمل ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ کیا میں صبح تک یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟
ईशा ने बात करने की गर्ज से पूछा तो उस शख्स ने इस बात में सर हिला दिया। वो चुप कर गई। फिर उसे उन आदमियों की बात याद आई कि कुम्हारी के खेतों की, तो वो उससे पूछ बैठी, क्या ये रामपुर गांव है? केस वाले शख्स ने इस बात में सर हिला दिया। और इस वक्त हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? कुम्हारी वाले खेत। भारी से लहजे में ईशा को जवाब मौसूल हुआ तो पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ गई। क्या कुम्हारी वाला सच में है या सिर्फ कहानियां हैं? क्योंकि अब तो तुम भी यहाँ बैठे और मैं भी, तो हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कुम्हारी वाला नहीं है? केस वाले शख्स ने चंद लम्हों के सुकूत के बाद सरगोशी के अंदाज में कहा, हो सकता है कुम्हारी वाला हो, मगर वो तुम्हें परेशान ना कर रहा हो। क्या कह सकते हैं? लेकिन तुम भी तो यहाँ हो, क्या तुम यहीं रहते हो? उसने फिर से इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ यहीं रहता हूँ, यहाँ की हिफाजत मेरे जिम्मे है। तुम बताओ, तुम क्यों यहाँ आई हो? क्योंकि यहाँ आने से तो हर कोई डरता है। उस आदमी ने ईशा से पूछा तो वो गमगीन लहजे में बोली, मैं दूसरे गांव से आई थी। 2 गांव छोड़कर हमारा गांव है। मेरी खाला का घर यहाँ पर है, तो इस गांव की भी बातें पता चलती रहती हैं। मेरी खाला यहाँ के वडेरे के घर काम करती हैं, खाना पकाने का। जब मैं आई तो खाला मुझे भी वडेरे के साथ ले आई। मैं तो डेरा देख रही थी जब अचानक एक नौकरानी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। वो कमरा सबसे अलग था, रिहायशी हिस्से से तो दूर से। मैं जब मदद के लिए पुकारती तब भी मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। फिर उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो वो वडेरा अंदर आया और वो मेरे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं किसी तरह उससे बचकर निकल आई। पर उस वडेरे ने मेरे पीछे आदमी लगा दिए तो मैं यहाँ खेतों में छुप गई। वो आदमी वापस चले गए कि ये कुम्हारी वाले खेत के पास है। इस वजह से मैं तुमसे पूछ रही थी ये सब। ईशा बोलकर चुप हुई तो वो सामने बैठे शख्स ने सख्ती से उससे पूछा, तो अब क्या करोगी तुम? बदला लोगी उस वडेरे से जिसने तुम्हारे साथ बुरा करना चाहा? ईशा पहले तो खामोश रही, फिर सोचते हुए बोली, बदला क्या लेना? मैं कमज़ोर और मजबूर हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैंने खाला को या अपने घर वालों को ये सब बताया तो वो मुझे खामोश करवा देंगे, क्योंकि ताकत का ही सारा जोर है। जो ताकतवर है उसके सारे गुनाह और ऐब छुप जाते हैं। ईशा ने उसके बाद कोई बात नहीं की। वो शख्स भी खामोशी से बैठा रहा। जब फजर हुई तो उसने नरमी से कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ, चाहे तो रात को फिर यहाँ आ सकती हो, मगर अभी तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ईशा ने उस शख्स का शुक्रिया अदा करके बस पकड़ी और अपने गांव चली गई। बस का किराया भी उसी आदमी ने दिया था। वो घर पहुंची तो उसकी खाला वहीं पर मौजूद थी। जल्दी से ईशा को देखकर बोली, लड़की तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तो पूरा गांव छान मारा, मगर तुम तो कहीं नजर नहीं आई। इससे पहले कि ईशा अपनी गुमशुदगी की वजह खाला को बताती, वो फौरन बोली, ठीक तो हो ना? वैसे ठीक ही लग रही हो मुझे। एक औरत कह रही थी कि तुम्हें कुम्हारी वाले खेतों की तरफ जाते देखा था और सरकार के कुछ बंदे तुम्हारे पीछे लगे हुए थे। ईशा, उन बंदों में से तो कोई भी नहीं बचा, सारे खेतों के बाहर मारे पड़े थे। मुझे तो यही फिक्र थी कि तुम भी न मारी जाओ, पर तुम तो ठीक हो, मतलब वो तुम्हारे पीछे नहीं थे। सरकार के बंदे कोई और लड़की होगी जिसके वो पीछे थे। खाला ने एक ही सांस में सब कुछ कह लिया तो ईशा खामोश ही रही। अम्मा ने उसे देखते हुए पूछा, अगर वो तुम नहीं थी तो तुम कहाँ गायब थी? बताओ। हाँ ईशा, तुम कहाँ थी? खाला ने भी याद आने पर पूछा तो वो गहरी सांस भरकर बोली, अम्मा वो मैं ही थी। आपके सरकार ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। मैं वहाँ से जान बचाकर भागी तो बंदे मेरे पीछे लगा दिए, मगर वो सब झूठ है। वहाँ कोई साया नहीं रहता। पूरी रात मैंने उन खेतों में ही गुजारी है, उसने बताया। तो खाला ने अपना दुपट्टा दांतों तले दाब लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुम्हारी वाले खेत के वाकयात इतने खौफनाक होते हैं तो तुम कैसे बच गई? देख ईशा, मुझे सच सच बता क्या हुआ था। अम्मा भी काफ़ी खौफजदा दिखाई दे रही थी। ईशा ने दोहराते हुए सख्ती से कहा, वही हुआ जो बताया था। अल्लाह करे खाला तेरे सरकार का गुजर भी उन खेतों से हो, वो भी कुत्ते की मौत मरे, आमीन। ये कहते हुए वो धप धप करती अपने कमरे से चली गई। अंदर कमरे में मौजूद होने के बायस उसे बाहर से अम्मा और खाला की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। कुत्सिया, कसम खाकर कहती हूँ कि उन चारों बंदों की हालत ऐसे थी जैसे किसी ने बड़ा तशद्दुद किया हो उन पर। मैं खुद देख कर आई हूँ, पूरी सड़क पर उनके खून के निशानात हैं। कुमारी वाला बड़ा जालिम है। हम गांव वालों को तो अरसा हो गया उस तरफ हमने जाना ही छोड़ दिया है। ये ईशा झूठ बोल रही है, ये वहाँ नहीं गई होगी और सरकार ऐसा नहीं है।
یہ ضرور کہیں اور گئی اور اب کہانی بنا لی ہے۔ اماں نے خالہ کے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ عشاء جو کہہ رہی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی بہن کی فطرت سے بھی واقف تھی، اسی لیے خاموشی سے ساری بات سن کر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ خالہ چلی گئی تو عشاء کی اماں کمرے میں اس کے پیچھے آئی، مگر کیا دیکھتی ہیں کہ وہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے محلے میں موجود نرس کو بلا کر دکھایا تو پتہ چلا کہ عشاء کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہے۔ ڈرپ وغیرہ لگنے کے بعد وہ اٹھ تو گئی، مگر اس کی حالت عجیب ہوئی پڑی تھی۔ اماں کو دیکھتی وہ جلدی سے بولی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے وہاں واقعی ایک آدمی ملا تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن انہیں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ عشاء کا یوں اچانک سے بے ہوش ہونا عام بات نہیں تھی، جبکہ وہ یہی وجہ دے رہی تھی کہ رات میں ٹھنڈ بہت تھی۔ ساری رات وہ ٹھنڈ میں رہی تب بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اماں نے تب تو کسی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن دوپہر کو جب عشاء کھانے کے لیے بیٹھی تو اس کے منہ سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ تمہارے منہ سے بو کیوں آ رہی ہے؟ مسواک کراؤ ابھی۔ اماں نے اسے اٹھایا، وہ مسواک کر کے آئی، مگر پھر بھی عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اماں نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ عشاء نے کھانا کھایا اور واپس کمرے میں گئی۔ کمرے میں آتے اس کا سر گھومنے لگا۔ کافی دیر تو وہ اپنے گھومتے سر کو لے کر بیٹھی رہی، مگر جب درد نہیں ہوئی تو وہ چھت پر آ گئی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک اسے یاد آیا، جیسے وہ رات میں کچھ بڑا کر آئی تھی، لیکن میں تو پورا وقت آگ کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھے کچھ ہو رہا ہو، کچھ ایسا جو مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن عشاء کو سوائے آگ کے قریب بیٹھنے کے اور کھیس والے شخص کے دی چادر اوڑھنے کے کچھ بھی یاد نہیں تھا، مگر دماغ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہو۔ کافی دیر عشاء اسی شش و پنج میں بیٹھی رہی تو اچانک اسے ایک چھپاکا سایہ اور اس پر ہلکا ہلکا نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ وہ دوپہر تک مکمل سو نہیں رہی تھی، مگر خواب کی سی کیفیت اس کے پورے وجود پر چھائی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور وہ انہی کھیتوں میں موجود ہے جہاں کل سے اس کے پیچھے آدمی لگے تھے۔ وہ آدمی اس کی طرف جیسے ہی بڑھے، عشاء بھی ان کی طرف بڑھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری طاقت لگا کر ان کی گردنوں میں اپنے دانت کاٹ دیے۔ یہ دیکھتے ہی باقی تینوں آدمی وہاں سے بھاگنے لگے، مگر اس نے ان تینوں کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کی جان لے لی۔ وہ بس صرف خواب میں اتنا ہی دیکھ سکی۔ اس کے بعد اس پر چھایا نیند کا سارا غلبہ دور ہو گیا اور وہ بالکل چاق و چوبند دکھائی دینے لگی۔ عشاء نے چونک کر دیکھا تو وہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھی اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ سردی زیادہ ہونے کے باعث سورج کی بہت کم روشنی چھت پر آ رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ جو کچھ ابھی اس نے دیکھا تھا چونکا دینے والا تھا۔ حیرانی عشاء کو اس بات پر تھی کہ اسے یہ رات والا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں اس منظر میں ان آدمیوں کی جان لے رہی تھی؟ کافی سوچ بچار کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنا سر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے رات والا واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں پر طاری ہو چکا ہو۔ تبھی اسے عجیب طرح کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ وہ اٹھ کر دھوپ میں آ بیٹھی، جبکہ دماغ مسلسل اسی طرف لگا ہوا تھا اس نے جو بھی خواب دیکھا تھا۔ دھوپ میں بیٹھی عشاء کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہوا۔ حالانکہ وہ دھوپ بہت کم تھی، پھر اسے اتنی گرماہٹ کا احساس کیوں ہو رہا تھا؟ گویا ایک آگ اس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دھوپ سے پیچھے ہونے لگی، تبھی اس کی ہاتھ کی پشت پر نظر پڑی جو سنہری رنگ کی ہو رہی تھی۔ دھوپ پڑنے کی وجہ سے اس میں عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ عشاء نے ہاتھ رگڑا تو وہ مزید چمکنے لگا، جیسے ہاتھ کی پشت پر پارا بھر دیا گیا ہو۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دھوپ کی روشنی سے پیچھے کیا تو ہاتھ دوبارہ سے اپنی اصل حالت اور رنگت میں آ گیا۔ عشاء نے آزمانے کی خاطر پھر سے سورج کی روشنی میں ہاتھ کیا تو وہ ایک دم چمکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ کر لیا اور بھاگ کر نیچے آئی تو سامنے ہی اماں کھڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عشاء کو یوں گھبرائے دیکھا تو پوچھ لیا، کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عشاء نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں اماں کو علم نہ ہو جائے۔ اگر انہیں علم ہو جاتا تو اس کے بعد وہ کیا کرنے والی تھی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے بھرا ہوا پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اب بالکل ٹھیک تھا۔ اسے پتہ نہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ شام تک وہ کمرے میں ہی موجود رہی، بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جو خواب کی سی کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی وہ حقیقت ہو۔
لیکن وہ تو سارا وقت اسی آدمی کے قریب بیٹھی رہی۔ اسے فجر ہونے تک وہ لمحہ یاد تھا جو اس نے آگ کے الاؤ کے گرد گزارا تھا، سوائے اسے ایک چکر کے جو کھیتوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اسے بری طرح سے آیا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ جب کھیتوں میں چھپی تھی تو وہ چاروں آدمی اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور واپس مڑ گئے۔ عشاء نے ذرا سا باہر نکل کر انہیں دیکھا تو اسے ایک چکر آیا تھا، شدید قسم کا، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ کہیں اس چکر کے دوران؟ نہیں، میں بہت غلط سوچ رہی ہوں۔ عشاء نے خود کو سرزنش کی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شام کو اماں نے اسے کھانا دیا تو ساتھ میں دھنیا کی چٹنی تھی۔ اس نے بلا سوچے پوچھا، اماں گوشت پکایا تھا آج؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، کیوں، تم نے کھانا ہے؟ عشاء کا نہ جانے کیوں گوشت کھانے کا بے حد دل چاہ رہا تھا، جبکہ عام طور پر وہ گوشت کا مسالہ بھی نہیں کھاتی تھی۔ ہاں اماں، اگر تھوڑا سا مل جاتا تو۔ اماں نے اسے نرمی سے کہا، مجھے پتا تھا تم گوشت نہیں کھاتی اسی لیے چٹنی لائی تھی۔ خیر، تم کب سے گوشت کھانے لگی ہو یہ تو بتاؤ۔ انہوں نے یہ بات بڑے خوشگوار انداز میں کی کیونکہ اماں شروع سے ہی یہ چاہتی تھی کہ وہ گوشت کھانا شروع کر دے، مگر اس نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ عشاء نے حیرانی سے اماں کی طرف دیکھا اور ہونکوں کی مانند بولی، مجھے نہیں پتا، بس ویسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ اماں نے اسے گوشت کی پلیٹ لا دی جسے دیکھتے ہی دیکھتے عشاء نے ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ وہ سب کھانے کے بعد بھی اس کی بھوک نہیں مٹی، بلکہ اور چمک گئی۔ اماں، اور گوشت کھانا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلے جس بات پر اماں کو خوشی تھی اب اسی بات پر وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے عشاء کو سارا سالن لا دیا جسے وہ بغیر روٹی کے کھا چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ویسے ہی اپنے بستر پر لیٹ گئی اور ہلکے ہلکے خراٹے لینے لگی۔ اماں اس کے کمرے سے باہر نکلی تو کافی پریشان تھی، انہیں کچھ غلط لگ رہا تھا۔ عشاء جو حرکتیں کر رہی تھی وہ عام انسانوں سے کہیں بھی مشابہ نہیں تھی۔ انہوں نے خالہ کو بلایا اور بتایا کہ عشاء کو کچھ ہو گیا ہے۔ خالہ حیرانی سے بولی، اس سے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود پوری دنیا کو انگلیوں پر نچاتی ہے، اسے کیا ہونا ہے؟ خالہ یہ سب بہت اونچا اونچا بول رہی تھی جبکہ عشاء کی ماں انہیں مسلسل چپ کروا رہی تھی کہ آہستہ بولو، عشاء یہ سب نہ سن لے، مگر انہیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ عشاء گہری نیند سے اٹھی اور باہر آ کر دیکھا تو خالہ اس کے خلاف عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ اسے ایک دم سے غصہ چڑھا اور وہ تیزی سے نہ صرف خالہ کی جانب بڑھی بلکہ اس نے خالہ کو گردن سے پکڑا اور دیوار سے لگا لیا۔ میں جو مرضی کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے صحیح غلط بتانے والی؟ تم اپنے گھر پر رہا کرو، خبردار جو یہاں آنے کی کوشش کی ورنہ چھوڑوں گی نہیں۔ تم بھی ویسی ہو اپنے سرکار جیسی، فراڈ، دھوکے باز۔ ساتھ ہی ایک جھٹکے سے خالہ کو دھکا دیا تو وہ دیوار میں جا لگی۔ اماں تیزی سے پیچھے ہوئی کیونکہ اس وقت وہ عشاء نہیں بلکہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی اور اس کے جسم سے الگ طرح کی بو اٹھ رہی تھی جو ناک بند کرنے پر انہیں مجبور کر رہی تھی۔ اماں نے اسے بالکل نہیں چھیڑا، وہ خود ہی کمرے میں کہیں بند ہو گئی۔ پیچھے سے خالہ بھی ہکا بکا یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہوا، جو ہوا ہے وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ اماں نے جلدی سے اپنی بہن کو اٹھایا تو چند لمحے تو ان کے حواس ہی بحال نہیں ہوئے۔ پانی وغیرہ پینے کے بعد وہ ایک لمحہ ان کے گھر نہیں رکی۔ کہ تمہاری بیٹی تو پاگل ہو گئی یا پھر اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے؟ یہ کہتے خالہ خوفزدہ سی وہاں سے چلی گئی جبکہ اماں کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ عشاء کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ضرور انہیں کھیتوں میں ہوا ہے، جس کا اثر اب تک بچی پر تازہ ہے۔ وہ آہستگی سے عشاء کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہی تھی۔ معصومیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی اور وہ سوتے ہوئے بالکل چھوٹی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ اماں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی تو عشاء نے آنکھیں کھول دی، مگر اب اس کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی زاویے دونوں ہی درست حالت میں تھے۔ اماں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی تو وہ پرجوش ہو کر بولی، مجھے خواب آیا ہے کہ خالہ ہمارے گھر آئی ہے اور میں نے خالہ کی گردن دبوچ لی ہے۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ خالہ ڈر کے مارے ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اماں کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا مگر خاموشی سے انہوں نے دوبارہ سے عشاء کی ٹانگیں دبانا شروع کر دی اور کہا، بچے، خواب ہوتے ہیں، اسے زیادہ سر پر سوار نہیں کرتے۔ چلو دوبارہ سونا ہے تو سو جاؤ، میں دبا رہی ہوں تمہیں۔ اب وہ بھلا اسے کیسے بتاتی کہ جو کچھ عشاء خواب کی مد میں سنا رہی تھی وہ کہیں سے خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا، اور بہت بھیانک حقیقت۔ اماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خود سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اماں نے عشاء کو دیکھا، پھر نظریں چراتے ہوئے بولی، تو ایسا کرتے ہیں کسی سے دم کروا لیتے ہیں،
مجھے امید ہے میری بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ہاں نا, دم کروانے سے میرا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. اگلے روز اماں عشاء کو ساتھ لے کر ساتھ کے گاؤں میں دم کروانے چلی گئی. انہیں پتہ چلا کہ وہاں ایک بہت پانچا ملنگ آیا ہے جو ایک مرتبہ سر پر ہاتھ پھیر دے تو انسان کے اندر کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. اماں نے یہ بات تو کسی کو نہیں بتائی کہ عشاء پر کوئی شے آ گئی ہے. اگر وہ بتا دیتی تو عشاء کی شادی کرنا مشکل ہو جاتا, کوئی اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہ مانگتا. ملنگ کے عین سامنے ہی عشاء بیٹھی تو ملنگ اچھل کر پیچھے ہوا اور اماں کو گھورتے ہوئے بولا, اسے میرے پاس کیوں لائی ہو؟ اماں ہاتھ جوڑ کر بولی, سائیں تھوڑا سا دم کر دیں, بچی کو بڑی پریشان ہوں, یہ بچی ڈرتی ہے. اور مگر ملنگ نے ان کا جملہ مکمل کرنے سے پہلے نہیں کہہ دیا. اس نے عشاء کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے کہا, جو اس پر ہے وہ کسی دم سے نہیں جائے گا, جو ہے جیسا ہے اسے ویسا رہنے دو, خود سے کچھ مت کرنا ورنہ بڑی مشکل اٹھاؤ گی. اماں اس ملنگ کے قدموں میں بیٹھ گئی, روتے ہوئے بولی, میری بچی پر جو تکلیف ہے سائیں اسے آپ ہی دور کر سکتے ہو, ایک بار ہاتھ پھیر دو اس کے سر پر. ملنگ نے بڑے غور سے اماں کو دیکھا, پھر آہستگی سے بولا, کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جنہیں دور کرنا ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے, لیکن کچھ مشکلات ایسی ہیں جو دوسری مشکلات کو مارتی ہیں. اگر انہیں ختم کر دیا جائے تو دوسرے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو سمجھ تیری بچی پر ایسی کوئی آفتاد آن پڑی ہے, اسے ختم کر دے گی تو باقی آنے والی مشکلات اس کے گلے کا ہار بن جائیں گی. اگر نہیں ختم کرے گی تو وہ خود ہی دیکھ لے گا جو اس کے ساتھ ہے. ملنگ کی بات میں دم تھا. اماں عشاء کو لے کر واپس آ گئی, مگر اماں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس پر کوئی شے ہے یا عشاء کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے. ہاں, لیکن اپنی بہن کو اماں نے ہاتھ جوڑ کر خود ہی روک دیا تھا. جب وہ نہیں رکی تو اماں نے دھمکی دی, اگر وہ کسی کو بتائے گی عشاء کو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ مزید برا کرے. اگر وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تو اسے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. اس بات نے خالہ کی بولتی بھی بند کر دی تھی. ادھر عشاء گھر آئی تو ایک دو دن ٹھیک رہی, مگر پھر سے ایک رات اس کے ساتھ کچھ عجیب ہوا. وہ گہری نیند میں تھی جب اسے بار بار اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی. ایک دو مرتبہ قسمت آ کر وہ دوبارہ سے سو گئی, مگر اب نام کی پکار کے ساتھ کوئی اس کا کندھا بھی ہلا رہا تھا. عشاء نے حیرانی سے اٹھ کر دیکھا تو اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا, مگر اس کا نام کوئی مسلسل پکار رہا تھا. وہ فوراً سے بستر سے نکلی اور جوتے پہن کر باہر آئی, مگر پورا گھر سنسان پڑا تھا. وہ گھر سے نکل آئی, اسے نام پکارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا, البتہ نام کی پکار کسی سمت سے پڑ رہی تھی, وہ اسے ضرور سنائی دے رہا تھا. وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے کافی دیر بعد ایک اونچی سی حویلی کے سامنے کھڑی تھی. عشاء کو وہ جگہ دیکھی دیکھی لگ رہی تھی, مگر دماغ یہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھا اس نے یہ جگہ قبر کیسے دیکھی. بس ہلکی سی یادداشت تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں اس حویلی سے جڑی ہے. اسے پھر اپنا نام سنائی دیا تو وہ حویلی کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہوئی. مختلف راہوں سے ہوتی وہ ایک عالیشان کمرے میں تھی جو دکھنے میں بے حد خوبصورت تھا. پھر اس کی نظر بستر پر پڑے وجود پر پڑی جو ایک مرد تھا, اور عشاء نے اسے کہیں دیکھ رکھا تھا, مگر اس وقت اس کی یادداشت اس کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بظاہر سب کام تو خود کرتی دکھائی دے رہی ہوتی, مگر پیچھے سے اسے کوئی اپنے اشاروں پر چلا رہا ہوتا تھا جس کی پیروی کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا. وہ اس آدمی کے عین سر پر پہنچی تو کسی احساس کے تحت وہ بھی اٹھ گیا. اس نے جب اپنے سامنے عشاء کو دیکھا تو وہ حیرانی سے بولا, کیا اس رات بچ کر بھاگ گئی تھی تو؟ اچھا نہیں لگا جو اب دوبارہ سے میرے سامنے آن کھڑی ہوئی ہو. وہ آدمی کافی پریشان اور حیران بھی تھا. عشاء اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی, حالانکہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی, مگر اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں کہاں تھی بھلا. لڑکی, یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر کیسے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے, مجھے اب تم میں کوئی دلچسپی نہیں, سمجھ رہی ہو نا؟ پہلے تمہاری وجہ سے میرے 3 بندے مارے گئے. وہ آدمی بول رہا تھا, مگر عشاء انتہائی پرسکون اس کے سامنے بیٹھی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. اٹھو اور اس کے سامنے جا کر زبان گدی سے کھینچ لو. اندر کہیں عشاء کے دماغ میں بیٹھ کر کسی نے یہ بات کی تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اس آدمی کے قریب آئی اور پوری طاقت لگا کر اس نے اس آدمی کا منہ کھولا, ساتھ ہی اس کی زبان گدی سے کھینچ لی. اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا. وہ گھبرا کر اٹھی تو خود کو بستر پر پایا. شاید خواب میں بھی وہ چیخیں مار رہی تھی کہ اماں اس کے قریب ہی بیٹھی تھی اور انتہائی پریشان لگ رہی تھی. اماں, ابھی مجھے بہت برا خواب آیا ہے. اماں نے اسے اپنے ساتھ لگایا, مگر وہ مچل کر پیچھے ہوئی اور بولی,
میں نے ابھی ایک آدمی کی زبان گدی سے کھینچی ہے۔ پہلے تو میں اس آدمی کو پہچان نہیں پا رہی تھی، مگر اب سمجھ آئی ہے کہ وہ کون تھا۔ اماں خاموش رہی۔ انہوں نے نہ ہاں کی اور نہ کی۔ وہ وہی وڈیرا تھا جس نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی تھی۔ اماں اب بھی چپ تھی۔ بولتی کیوں نہیں ہو اماں؟ کچھ تو بولو۔ ہم کمزور لوگوں کے بدلے ایسے ہی پورے ہوتے ہیں کہ خواب میں اس ظالم کے ساتھ برا کر کے خود کو پرسکون کر لیتے ہیں۔ اصل میں بھلا کہاں طاقت ہوتی ہے اتنی ہم میں؟ میں تو کہتی ہوں کہ خدا کرے اس شخص کے ساتھ ایسا ہی ہو، بے حد ظالم انسان ہے وہ۔ یہ کہتے ہوئے عشاء جذباتی ہو رہی تھی۔ تبھی اماں نے اسے گلے لگایا اور چپکے سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھ لیے کہ کہیں عشاء انہیں روتا نہ دیکھ لے۔ انہوں نے واپس اسے کھانا لا دیا، جو کھاتے عشاء چونک کر بولی، اماں میرے کپڑے؟ جب سونے لگی تھی تو تب میں نے اور کپڑے پہنے تھے، اب کیسے تبدیل ہو گئے؟ اماں نے خاموش نگاہوں سے عشاء کو دیکھا، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے انہیں جھوٹ بولنا تھا۔ بچے یہی کپڑے پہنے تھے تم نے، تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مگر وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں یہ کپڑے نہیں تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اماں مسکراتے ہوئے بولی، عشاء تم نے سوچ کر اپنے دماغ کو پاگل کر دیا ہے، کچھ زیادہ ہی تھکا دیا ہے، تبھی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو۔ یہی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے تم نے؟ چلو کھانا کھا لو، میں باہر صحن صاف کراتی ہوں۔ وہ عشاء کو سوچ میں چھوڑ کر باہر آئی تو ایک مرتبہ پھر سے پلو کے ساتھ اپنے آنسو صاف کیے تیزی سے صحن میں آ کر انہوں نے ایک کونے میں عشاء کا سفید رنگ کا جوڑا اٹھایا، جس کے قمیص کے سامنے اور بازو پر خون کے نشانات تھے۔ انہیں جلدی سے آگ لگا کر وہ صحن صاف کرنے میں مگن ہو گئی۔ تبھی پڑوسن نے انہیں آواز دے کر پوچھا، جنازے پر نہیں جاؤ گی؟ اماں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں تو اس کے پاس گھر پر رکی ہوں۔ پڑوسن نے سن کر اس بات میں سر ہلایا اور بولی، پتہ نہیں کتنا ظالم تھا جس نے سرکار کے ساتھ اتنا برا کیا۔ اماں خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پڑوسن وہاں سے چلی گئی۔ اماں کو اچھے سے یاد تھا کہ رات کے پہر انہوں نے عشاء کو کمرے میں گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ پہلے وہ اس کے پیچھے جانے لگی، مگر عشاء کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ ہوش و حواس میں نہ اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی تھی اور چلنے کا انداز بھی مختلف تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کا پیچھا کرنے سے روکا، کیونکہ ملنگ کی بات انہیں اچھے سے یاد تھی، پر کہاں تک وہ خود کو قابو رکھتی۔ آخر ماں تھی تو عشاء سے کچھ فاصلہ رکھ کر پیچھا کرنے لگی۔ دوسرے گاؤں تک پہنچنے میں ان کی بس ہو گئی، مگر عشاء ایک لمحے کے لیے سانس لینے کے لیے نہیں رکی، سرکار کی حویلی چلی گئی۔ اماں باہر کھڑی تھی۔ عشاء واپس لوٹی تو بے حد خوش تھی، جھومتی اچھلتی کودتی کہہ کر لگاتی اس وقت اپنے آوازوں میں نہیں تھی۔ اماں کو اس کے پاگل پن نے نہیں بلکہ کسی اور بات نے پریشان کیا۔ وہ خون تھا جو عشاء کے کپڑوں پر بری طرح سے لگا تھا۔ عشاء نے ایسے پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہوئے اچانک سے اماں کو دیکھا، جو دور آنکھوں میں آنسو لیے خود پر ضبط باندھے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کرنا، یہ کہہ کر عشاء وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اماں تیزی سے اس کی طرف بھاگی، اسے سہارا دیتے درخت کے پیچھے لائیں۔ یہ تو قسمت اچھی تھی کہ وہاں سے گدا گاڑی گزر رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو براہ کرم ہمیں دوسرے گاؤں چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے جب عشاء کے خون میں ڈوبے کپڑے دیکھے تو دوسرا سوال نہیں کیا۔ انہیں واقعی لگا کہ عشاء کو چوٹ آئی ہو جیسے۔ وہ گھر پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ اماں نے پھرتی سے اس کے کپڑے تبدیل کیے اور وہ گندے کپڑے چھپا کر صحن میں رکھ دیے۔ ابھی تک انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ کیا برا کر آئی ہے یا کسی کی جان لی ہے۔ یہ تو صبح پتہ چلا جب پڑوسن نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اماں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے چہرے کے زاویے بمشکل قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا، کیسا واقعہ؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ ان کے انجان ہونے پر پڑوسن جلدی سے بولی، سرکار کا تو پتہ ہے نا؟ اماں کے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ رات عشاء وہیں تو گئی تھی، تو کیا مطلب سرکار؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے دل میں خود کو تسلی دی، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پڑوسن کہہ رہی تھی کہ سرکار کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے تو وہ وڈیرا اتنا بڑا ظالم، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنا برا کیسے ہو گیا۔ برا چھوڑو، عام لوگ تو اس کی حویلی میں نہیں گھس سکتے، پھر بیچارے کے ساتھ اتنا برا ہو گیا۔ اماں نے اتھل پتھل ہوتے دل کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، کیا بات کر رہی ہو؟ سرکار کو کیا ہوا؟ پڑوسن اماں کے تھوڑا قریب آئی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، کسی نے سرکار کو مار ڈالا ہے اور بری طرح سے مارا ہے کہ کیا بتاؤں، سرکار کی زبان گدی سے کھینچ کر الگ کر دی ہے۔ پورا کمرہ خون سے بھر گیا تھا، مگر مارنے والے کے نہ کوئی نشانات تھے نہ ہی جانے کا کوئی علم۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور کسی ہوائی چیز کا کام ہے۔ پڑوسن مسلسل بولتی جا رہی تھی اور اماں کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ یعنی رات عشاء اس کام کے لیے سرکار کی حویلی میں گئی تھی۔ واللہ
وہ تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی جبکہ پیچھے پڑوسن نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اماں کو تو سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب عشاء اٹھی تو وہ اس بات سے مکمل طور پر بے خبر تھی کہ رات کو اندھیرے میں اس نے کیا کیا ہے۔ اماں بھی یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ بس عشاء کو اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ اگر اس نے سوالات کیے تو وہ کیا جواب دیں گی۔ پورا دن اماں کام کاج کرتی رہی اور عشاء سے دور رہیں کہ ہو سکتا ہے اسے رات والی کوئی بات یاد ہو۔ اس نے پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دیں گی بھلا؟ مگر پورا دن سکون سے گزرا۔ رات میں اماں نے اسے گلاس میں دودھ ڈال کر دیا تو وہ حیرانی سے بولی، اماں مجھے بڑا عجیب خواب آیا تھا رات کو۔ اماں کے ہاتھ ایک دم سے سست پڑے، مگر انہوں نے چہرے پر اپنے کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ کیا خواب؟ یہی کہ میں نے اس وڈیرے کو مار دیا ہے۔ اماں میں چاہتی ہوں کہ حقیقت میں اس وحشی انسان کی جان لے لوں۔ وہ گاؤں کا رکھوالا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اماں خاموش رہی۔ انہوں نے اپنی بچی کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اماں نے اس رات بستر عشاء کے کمرے میں لگایا کیونکہ وہ خود بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ رات وہ کہیں بھی چلی جاتی تو انہیں دوسرے کمرے میں کیا پتہ چلتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو عشاء جوتا پہن رہی تھی۔ وہ ایک دم ساکت ہو کر لیٹ گئی۔ انہوں نے اپنا سانس بھی بند کیا۔ جب عشاء کمرے سے نکلی تو بھی دھیرے سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے گئی۔ رات کی تاریکی اعصابوں پر بری طرح سے طاری تھی۔ عشاء کو پیچھا کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کی خیریت کی دعا کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میری بچی کا کیا ہوگا، کیسے اس پر سایہ آ گیا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد انہوں نے عشاء کو کمہاری والے کھیتوں میں جاتے دیکھا، وہیں رک گئی۔ ان کے لیے اگلا قدم اٹھانا محال ہو گیا۔ کمہاری والے کھیت بہت مشہور تھے۔ دور تک وہاں کے قصے کہانیاں پہنچی ہوئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ کوئی ایک مرتبہ وہاں سے گزر جاتا ہے تو زندہ نہیں بچتا۔ کافی سال پہلے کی بات تھی کہ وہ کھیت بالکل عام کھیتوں کی طرح تھے۔ یہاں کچھ بنجارے آ کر رکے تو ان میں ایک نیا نویلا شادی شدہ جوڑا تھا۔ ان کی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے، مگر یہ بھی سننے میں بات آئی تھی کہ وہ شادی عام شادیوں جیسی نہیں تھی بلکہ محبت اور پسند کی شادی تھی۔ لڑکے کا نام نہ جانے کیا تھا مگر لڑکی کا نام کمہاری تھا۔ جب انہوں نے اپنا ٹھکانہ ان کھیتوں کے قریب اونچے ٹبے پر بنایا تب سے ہر طرف بات پھیل گئی کہ کمہاری بے حد حسین ہے۔ اس کے حسن کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ لڑکی اور منچلے مرد وہاں کئی چکر لگاتے کہ کسی طرح کمہاری کے حسن سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ جب کبھی کبھار کسی آدمی کو کمہاری نظر آ جاتی تو وہ اس کے لیے عید کا دن ہوتا۔ اسی طرح کچھ منچلے لڑکوں نے کمہاری کے حسن کو دور سے دیکھا تو فائدہ اٹھانے کا بھی منصوبہ بنایا۔ کمہاری کا شوہر بھیک مانگ کر واپس آ رہا تھا تو ان لڑکوں نے شرارت کر کے اسے نشے کی پڑیاں کھلا کر وہیں کھیتوں میں بے ہوش کر کے پھینک دیا۔ پھر ایک لڑکا کمہاری کے خیمے کے باہر گیا اور اسے بلا کر کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، وہ فلاں کھیتوں میں بے ہوش پڑا ہے، آ کر اسے دیکھ لو۔ کمہاری جو دودھ گرم کرنے جا رہی تھی اس کے ہاتھ سے دیگچی گری اور سارا دودھ بہہ گیا۔ اسے اپنے دوپٹے جوتے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ جب وہ کھیتوں میں پہنچی تو شوہر کو بے ہوش دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر منچلے لڑکوں نے اسے وہیں کھیتوں میں گھیر لیا اور بری طرح سے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ البتہ اس کے شوہر کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جب کمہاری کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے قریب پڑی کمہاری کو دیکھا جو وہاں پر سہک رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو کمہاری نے اٹکتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس وقت کمہاری کی جان نکل گئی تھی۔ اس کے شوہر کے لیے یہ بے حد شرم کا مقام تھا کہ اس کے قریبی پوری رات اس کی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا اور وہ بے ہوشی میں بے خبر رہا۔ یہ سب سننے سے پہلے اسے موت نے کیوں نہیں آن دبوچا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے نے وہیں پر خودکشی کر لی، مگر اس کے بعد وہ کھیت تو ویسے ہی ہرے بھرے رہے، پر جو کوئی ان کھیتوں سے گزرتا تو مر جاتا یا اس پر بہت بڑی مصیبتیں آ جاتی۔ البتہ کسی عورت کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مرد جتنے بھی تھے ان کی شامت آ جاتی۔ تب اس واقعے کے بعد ان کھیتوں کا نام کمہاری والے کھیت پڑ گیا۔ جن لڑکوں نے کمہاری کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ بھی مر گئے۔ پھر یہ بات مشہور ہوئی تھی کمہاری کا شوہر جس نے خودکشی کی تھی وہ ان کھیتوں پر بسیرا کیے ہوئے ہے، جب اپنی بیوی کا بدلہ لے رہا ہے۔ بعد میں کسی بابے کو بلوا کر اسے حساب لگوایا گیا تو اس نے اس بات کی 100% تصدیق کر دی تھی کہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ روح بے حد طاقتور ہے۔ جس کی بیوی کے ساتھ ظلم ہوا تھا، جو گنہگار تھے وہ تو مر گئے، مگر اب بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی مرد وہاں کا رخ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہ ہو، مگر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ عشاء کی ماں تو پہلے ہی کھیتوں سے باہر کھڑی رہی، مگر عشاء مسلسل کھیتوں کے اندر جا رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا اپنی بیٹی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی اللہ کا نام لے کر عشاء کے پیچھے ان کھیتوں میں چلی گئی جہاں وہ ساری زندگی نہیں گئی تھی۔
ईशा रास्ते पर चलती हुई एक खेत के अंदर ही दाखिल हो गई थी। अम्मा का दिल तो मानो बुरी तरह से घबरा रहा था, यहाँ तक कि वो अपने दिल की धड़कन अपने कानों में भी सुन सकती थी। मगर क्या करती, बेटी थी वो उनकी। बिलाखिर अपनी जान को अपनी बेटी के नाम पर दांव पर लगाकर वो खुद भी उन खेतों में ईशा के पीछे पीछे चली गई थी। जब वो थोड़ा सा आगे गई तो क्या देखती हैं कि वहाँ पर एक शख्स खेस लपेटे बैठा आग सेंक रहा है और ईशा भी उसके पास बैठी हुई है। अम्मा का तो मानो दिल उछल कर हलक में आ गया था। उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो वापस मुड़ जाएं या फिर आगे बढ़ जाएं। मगर अपना दिल कड़ा करके वो संजीदगी से बोली, कौन हो तुम और क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए हो? केस वाले शख्स ने चौंक कर अम्मा को देखा तो एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल सहम सी गई थी, क्योंकि उस केस वाले में से दिखाई देती बेहद चमकदार आंखें उन्हें बेहद खौफजदा कर रही थी। मैं तुम्हारी बच्ची के पीछे हरगिज नहीं पड़ा, ये खुद ही यहाँ आई थी मुझसे मदद मांगने के लिए। मैं तो बस इसकी सिर्फ मदद ही कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि तुम्हारी बेटी ने अपना बदला लेकर खुद के साथ बहुत बड़ा इंसाफ किया है? खुशी तो तब होती जब मेरी बच्ची अपने हवासों में होती, मगर मैं जानती हूँ कि तुम उस पर हावी थे। जो कुछ भी करवाया है वो तुमने ही करवाया है। अम्मा को तो समझ नहीं आ रही थी कि वो उससे क्या कहें। वो खामोश हुई तो वो शख्स आहिस्तगी से बोला, कुम्हारी भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकी थी, ये भी कुछ नहीं कर सकती। एक कुम्हारी तो बर्बाद हो गई थी, मगर ये तो खुद की इज्जत बचाकर वहां से भाग आई थी, तो फिर मैं कैसे इसे रुसवा होने देता यूं? उसके बाद वो शख्स दोबारा से उसके पीछे आता और वो वही हरकत करता जिसका वो मुसम्मम इरादा कर चुका था। तो मैंने तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अम्मा उसके बाद नरमी से बोली, लेकिन अब तो वो मर गया है ना, इंसाफ मिल गया है मेरी बच्ची को। अब तुमने भी तो इसकी मदद कर दी थी, अब तो बस करो, बस अब इसका पीछा छोड़ दो, इसे आम इंसानों की तरह जी लेने दे दो। ना 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 ना, कभी किसी ने मेरी मदद नहीं मांगी थी, जबकि मैं तो इतने सालों में यहाँ इसी ख्वाहिश के साथ बैठा रहा हूँ कि कोई तो कभी मुझसे मदद मांगे और मैं किसी भी तरह से उसकी मदद कर दूँ। इससे मेरी कुम्हारी को भी सुकून मिलेगा और मुझे भी बहुत सारा सुकून मिलेगा। मगर तुम तो सब मुझसे डरते ही थे, मुझ पर कभी भी किसी ने यकीन ही नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी बच्ची ने मुझ पर यकीन किया है। इसने मुझसे मदद मांगी तो मैं कैसे इसकी मदद ना करता? डरते कैसे ना तुमसे? तुमने तो हर उस आदमी की जान ली जो यहाँ से गुजरा, तो फिर तुमसे मदद कैसे मांगते? अम्मा का लहजा बिल्कुल हमवार सा था। ये झूठ है, मैंने सिर्फ उन्हें मारा जिन्होंने कुम्हारी को नुकसान पहुंचाया था। खैर, तुम इसकी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल महफूज है, बस इसे यहाँ आ लेने दिया करो। इसमें मुझे बिल्कुल अपनी कुम्हारी नज़र आती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बच्ची के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। गांव में या फिर मेरी हुदूद में जहाँ कहीं भी कोई बुराई होगी या कोई गलत काम होगा तो यही बच्ची उन सब की मदद करेगी। मैं इसका साथ दूंगा, बस तुम इसे यहाँ आ लेने दिया करो। अच्छा, और अगर मैं इनकार कर दूं तो? वो शख्स मशकूक अंदाज में मुस्कुराया और बोला, तो मैं कभी भी इसे तुम्हारे साथ ही नहीं जाने दूंगा। उसके बाद तुम इसकी शक्ल देखने से भी चली जाओगी। अम्मा के तो पूरे बदन में जैसे एक करंट सा दौड़ चुका था। उसके बाद उस गांव के लोग हर रोज़ रात में ईशा को कुम्हारी वाले खेतों में जाते हुए देखा करते थे। पहले तो उन्हें यह अफवाह लगी थी, मगर फिर रातों को लोग उठकर चुपके चुपके देखते तो ईशा वाकई में उन खेतों की तरफ जा रही होती थी। गांव में अब बुराइयां बहुत कम हो चुकी थी। हर कोई यही कहता था कि ईशा में कुम्हारी आ गई है जो इस गांव में दुखियारों की मदद करती जा रही है। मगर ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इस सब में हकीकत क्या है, सिवाय ईशा की माँ के, जिसकी हर रात कांटों पर गुजरती। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।